اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد منطق مظفر کی اس درس کے حوالے سے آج ہمارا یہ 20واں درس ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے مفرد اور مرکب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور بیان کیا تھا کہ جو نحو میں مفرد ہے منطق میں مفرد اس کا غیر ہے، اور مفرد جو منطقی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کا اجزاء یا تو نہ ہوں، یا اگر لفظ کے اجزاء ہوں تو لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر، جب معنی بھی اجزاء رکھتا ہو تو لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرتے ہوں، یہ مفرد۔ اور اس کے مقابلے میں مرکب تھا کہ جب لفظ کے بھی اجزاء ہوں، معنی کے بھی اجزاء ہوں، اور لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کریں تو یہ مرکب ہوگا۔ آج اسی مرکب کی کچھ اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مرکب کو تقسیم کر رہے ہیں کہ مرکب یا مرکب تام ہے، فائدہ دینے والا مرکب ہے، ایسا مرکب ہے کہ جس پر سامع کا متکلم کے سکوت اختیار کرنے کے بعد منتظر نہ ہونا ہو، یعنی جب متکلم کلام کر کے ساکت ہو جائے، خاموش ہو جائے، تو سامع سننے والا کسی اور چیز کا منتظر نہ ہو اور اس کو فائدہ تام اور مکمل فائدہ حاصل ہو جائے، تو یہ مرکب تام ہے۔ اس کے مقابلے میں مرکب ناقص کہ جب متکلم کلام کر کے خاموش ہو تو سننے والا سامع شخص منتظر باقی رہے، یعنی اس کو افادہ تام اور پورا فائدہ حاصل نہ ہو اور وہ گویا ابھی اس فائدے کے مکمل ہونے کا منتظر رہے، تو اس کو مرکب ناقص سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے مرکب تام کو مزید تقسیم کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مرکب تام یا مرکب تام خبری ہے اور یا مرکب تام انشائی ہے، یعنی خبر اور انشاء میں اسی مرکب تام کو تقسیم کرتے ہیں، اور خبر اور انشاء کو آپ پہلے اس کتاب میں بھی اور نحو کے مختلف کتابوں میں بھی آپ خبر و انشاء کو جان چکے ہیں کہ وہی جو نحو میں خبر تھی منطق میں بھی اس کو خبر، قضیہ یا قول کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انشاء ہے، جس کو ہم انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کے جاری رکھتے ہوئے بیان کریں گے۔ بیان کر رہے ہیں کہ اقسام المرکب، مرکب کی جو اقسام ہیں وہ دو ہیں، المرکب تام و ناقص، یا مرکب جو ہے تام ہے یا ناقص ہے۔ پھر التام خبر و انشاء، پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہیں کہ یا مرکب تام خبر ہے یا انشاء ہے، یعنی مرکب تام خبری ہے یا انشائی ہے۔ الف، اب پہلی والی تقسیم کہ جب مرکب کو ہم نے تقسیم کیا تھا کہ یہ مرکب تام ہے یا ناقص، یہ پہلی تقسیم ہے جس کو الف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ التام والناقص، کہ مرکب جو تام ہے اور ناقص ہے وہ کیا ہے۔ الاول، ان میں سے پہلی قسم یعنی مرکب تام، بعض المرکبات للمتکلم ان یکتفی بہ فی افادۃ السامع، بیان کر رہے ہیں کہ بعض مرکبات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مرکبات کے لیے میں متکلم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان یکتفی بہ، کہ وہ اکتفا کر لے انہی بعض مرکبات کے ساتھ فی افادۃ السامع، سامع کے فائدہ پہنچانے میں، کہ جب سامع کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، کوئی خبر دینا چاہتا ہے، کوئی بات اس تک پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ سامع کے یعنی سننے والے کے فائدہ پہنچانے میں اس متکلم کے لیے بعض مرکبات ایسے ہوتے ہیں کہ کفایت کرتے ہیں، یعنی اس کا جو ہدف اور مقصد ہے سامع کو فائدہ پہنچانا، یہ ہدف اور مقصد ان بعض مرکبات سے متکلم کے لیے پورا ہو جاتا ہے، یعنی جب ان مرکبات کو پیش کر دیتا ہے سامع کے لیے تو سامع ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور متکلم جو ہے ان فائدہ پہنچانے میں اکتفا کرتا ہے انہی بعض مرکبات کے ساتھ۔ والسامع، یہ تو متکلم کی حالت تھی کہ متکلم ان بعض جو مرکبات ہیں سامع کے فائدہ پہنچانے میں ان سے کفایت کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے، اور یہ بعض مرکبات جو ہیں کفایت کرنے والے ہیں۔ والسامع لا ينتظر منہ، اور سامع جو ہے وہ منتظر نہیں ہوتا اس متکلم سے افادت لفظ آخر لاتمام فائدتہ ہی، کہ وہ جو ہے کسی اور لفظ کا اضافہ کرے، کسی اور لفظ کو بڑھائے اس سامع کے فائدے کے پورا کرنے کے لیے، کیونکہ
سامع منتظر نہیں ہوتا کسی اور لفظ کے بڑھانے کا فائدہ کے پورا کرنے کے لیے، پس سامع فائدے کو مکمل محسوس کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو متکلم بات پہنچانا چاہتا تھا، بیان کرنا چاہتا تھا، وہ پوری ہو گئی ہے اور سامع کو اس سے فائدہ تام ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب دوبارہ فائدہ پورا ہونے کے بعد پھر کسی اور چیز کا وہ منتظر نہیں ہوتا۔ وَالسَّامِعُ لَا يَنْتَظِرُ مِنْهُ اضافت لفظ آخر لاتمام فائدتہ، اور سامع جو ہے وہ منتظر نہیں ہوتا اس متکلم سے کسی اور لفظ کے اضافہ کرنے کا فائدے کے مکمل کرنے کے لیے، تام کرنے کے لیے، کہ اتمام فائدہ کے لیے کہ فائدہ کو پورا کرے، منتظر نہیں ہوتا۔ کیوں منتظر نہیں ہوتا؟ کیونکہ فائدہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ مثل الصبر شجاعت، جیسے ایک مثال اس کی یہ ہے کہ جملہ خبریہ ہے الصبر شجاعت، الصبر مبتدا یا موضوع، شجاعت اس کی خبر یا محمول۔ یہ جو موضوع اور محمول ہیں، جس کو ہم منطق میں موضوع اور محمول کہتے ہیں، شجاعت کا حمل کیا گیا ہے موضوع صبر پر، یہ پورا فائدہ ہے کہ صبر شجاعت ہے، صبر کرنا، صبر کی رعایت کرنا شجاعت ہے، بہادری ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہے بلکہ وہ شجاع ہوتا ہے۔ یہ جب متکلم اس جملے کو ادا کرتا ہے تو گویا سننے والے کو پورا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ کسی اور چیز کا منتظر باقی نہیں رہتا۔ یہ ایک مثال۔ یا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، دوسری مثال یہ ہے کہ ہر شخص کی قیمت، ہر انسان کی قیمت، قیمت کل امرئ یہ مبتدا ہے، موضوع ہے، ما یحسنہ یہ اس کی خبر۔ اس میں اب کیا ہے، پہلے جو تھے الصبر شجاعت، ان کی مثال میں صبر مبتدا اور شجاعت موضوع اور محمول دونوں بسیط تھے اور ہم اس کو کہیں گے مفرد تھے، لیکن قیمت کل امرئ یہ جو ہے موضوع یہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے اور مرکب ناقص ہے، اور لیکن مبتدا ہے اور ما یحسنہ اس کی خبر ہے اور یہ بھی مرکب ہے۔ یہ جو ہے موضوع اور معمول یا مبتدا اور خبر یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے اور ہر لفظ کی اپنے اپنے معنی پر دلالت ہے۔ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء دلالت کرتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ ما یحسنہ جو اس کو اچھا کرے، جو اس میں خوبیاں ہیں جو اس کو اچھا کرنے والی ہیں وہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ یا تیسری مثال اذا علمت فعمل، کہ جب تو نے جان لیا تو پس عمل کر، یعنی جب تو نادان تھا نہیں جانتا تھا تو تجھ پر عمل کرنا بھی لازم نہ تھا، لیکن اب جب تو نے جان لیا اور آگاہ ہو گیا ہے تو تجھ پر عمل کرنا بھی لازم ہو گیا ہے۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، علمتا بھی فعل فاعل کے ساتھ جو ہے جملہ فعلیہ تھا اور اعمل بھی فعل فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ تھا، امر کا صیغہ تھا، لیکن جب اذا کے ساتھ اس کو جملہ شرطیہ میں لے آئے تو شرط و جزا ہو کر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ جب تک شرط اور جزا مکمل نہ ہو جائے جملہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن جب متکلم جو ہے شرط و جزا کے ساتھ جملے کو کامل کر دے تو جملہ تام ہو جاتا ہے اور سامع کو مکمل فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس جملے سے ہوا اذا علمت فعمل، کہ جب علم ہو گیا، جہاں تو نے جان لیا تو پس عمل کر۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَكَّبُ التَّامُ، اور پس یہ جو ہے والی مثالیں جو ہیں یہ مرکب تام ہے، وَيُعْرَفُ بِأَنَّهُ، اور اس کو جو ہے تعریف کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی شناخت کروائی جاتی ہے، بِأَنَّهُ یہ کہ مرکب تام کی جو تعریف کی گئی ہے یہ کہ ما یصح للمتکلم السکوت علیہ، وہ ہے کہ جس پر متکلم کے لیے سکوت کرنا صحیح ہو، ما وہ چیز یصح للمتکلم متکلم کے لیے صحیح ہے، السکوت علیہ اس پر سکوت کرنا، خاموشی اختیار کرنا، کہ جب یعنی متکلم کلام کرنے والا اس کو بیان کرنے کے بعد ساکت اور خاموش ہو جائے اور سامع کسی اور چیز کا منتظر نہ رہے، کیونکہ اس کو فائدہ تام حاصل ہو چکا ہے۔ یہ مرکب تام کی تعریف۔ دوسرا بھی ثانی جو اس کے مقابلے میں وہ مرکب ناقص، کہ اما اذا قال قیمت کل امرئ وسکت، اور جب بہرحال متکلم یہ کہے کہ فقط مبتدا لے آئے قیمت کل امرئ اور خبر نہ لائے، تو یہ جو مبتدا لے آنا ہے یہ اگرچہ مرکب ہے کیونکہ اجزاء ہے، قیمت ہے، کل ہے، امرئین ہے، تو یہ جو مختلف کلمات ہیں یہ مرکب کے کلمات ہیں،
لیکن یہ فائدہ تام نہیں دیتے. ہر لفظ کی اپنے معنی پر دلالت ہے، اس لیے مرکب ہے، مفرد نہیں ہے. اور یہ مثال اوپر بیان کی تھی کہ مفرد کی مثال نہیں بلکہ مرکب کی مثال ہے، لیکن جب تک اپنی خبر کے بغیر ہے اور اس کا محمول نہیں آئے گا یہ جملہ ناتمام ہے، اس لیے اس کو کہیں گے مرکب ناقص. اور جب یہ متکلم کہہ کر خاموش ہو جائے تو سامع کو انتظار باقی رہے گا، سامع منتظر رہے گا کہ متکلم اس کو فائدہ تام پہنچائے. او قال، یا متکلم یہ کہے اذا علمت، فقط شرط لائے اور جزا کے بغیر اس کو چھوڑ دے. او قال اذا علمت بغیر جواب للشرط، اور اس شرط کے لیے جواب نہ لائے، جواب شرط کے بغیر اس کو چھوڑ دے. فإن السامع يبقى منتظرا، تو پس بے شک سامع جو ہے سننے والا اس کلام کو وہ منتظر باقی رہے گا. وَيَجِدُهُ ناقصاً، اس کو ناقص پائے گا. یہ دیکھے گا کہ یہ جو کلام ہے خواہ جملہ شرطیہ والا ہو جزا کے اور جواب شرط کے بغیر، یا جملہ خبری ہو کہ جس میں فقط مبتدا ہے اور خبر موجود نہیں ہے، تو سامع اس جو ہے منتظر باقی رہ جائے گا، انتظار کرے گا کہ متکلم کچھ اور بیان کرے تاکہ فائدہ تام حاصل ہو جائے، اور اس کلام کو ناقص پائے گا. کیوں ناقص پائے، پس کیوں منتظر رہے گا اور اس کو ناقص پائے گا؟ اس لیے کہ حتیٰ یتیمہ کلامہ ہو، تاکہ وہ متکلم اپنے کلام کو مکمل کر دے، پورا کر دے. فمثل ھذا یسمى المرکب الناقص ہو، اس طرح کی مثال کو، اس طرح کی جو دونوں مثالیں ہیں ان کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے. ویعرف بانہ، اور اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ مرکب ناقص جو ہے ما لا یصح السکوت علیہ، وہ ہے کہ جس پر متکلم کا سکوت اور خاموشی اختیار کرنا صحیح نہیں ہے، کہ متکلم اس پر خاموش ہو جائے اور سکوت اختیار کرے. کیونکہ متکلم نے سامع کو، سننے والے کو مکمل اور پورا فائدہ نہیں پہنچایا ہے، لہٰذا اس کا سکوت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ وہ اس خبر کے ذریعے، اپنے اس کلام کے ذریعے سامع کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا، اور جب یہ کلام ناقص ہے تو متکلم نے سامع کو پورا فائدہ نہیں پہنچایا، تو اس لحاظ سے سکوت کرنا بھی صحیح نہیں ہے. یہ تھی تقسیم مرکب کی تام اور ناقص کے لحاظ سے. دوسری تقسیم جو بے میں ہے وہ مرکب تام کی ہے خبر اور انشاء کے لحاظ سے. بے الخبر والانشاء، کہ یہی مرکب تام جس کو ہم نے اوپر بیان کیا کہ متکلم کا اس پر سکوت کرنا صحیح ہے، یہ دو طرح کا ہے کہ یا خبر ہے یا انشاء ہے، یا مرکب تام خبری ہے یا انشائی ہے. کل مرکب، ہر مرکب، کل مرکب تام لہ نسبت قائمۃ بین اجزائہ تسمى نسبت التامۃ ایضا. کہتے ہیں ہر مرکب جس کو ہم کہتے ہیں مرکب تام، اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسی نسبت کا ہونا کہ جو اس کے اجزاء کے درمیان قائم ہو. مرکب تام وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے اجزاء کے درمیان جو ہے ایک نسبت قائم ہوتی ہے. جس طرح ہم نے اوپر ایک مرکب تام بیان کیا تھا الصبر شجاعۃ، یہ جو مرکب تام کیونکہ مختصر تھا جملہ اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ الصبر شجاعۃ میں صبر مبتدا ہے، موضوع ہے، اور شجاعت اس کی خبر اور معمول ہے. تو اب اس کے جو دو اجزاء ہیں، ان مرکب تام کے دونوں اجزاء میں ایک نسبت قائم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شجاعت کا قائم ہونا ہے صبر کے ساتھ، کہ یہ جو صبر کرنے والا ہے یہ شجاعت رکھتا ہے، صبر شجاعت ہے، صابر شجاع ہے. تو یہ جو صبر شجاعت ہے، یہ شجاعت جو ہے دو اجزاء ہیں، ایک صبر ہے ایک شجاعت ہے، اور ان کے درمیان ایک نسبت ہے کہ جو قائم ہے ان دونوں اجزاء کے درمیان. تو اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت تامہ. کل مرکب تام، ہر مرکب تام جو ہے لہو نسبت قائمۃ، اس کے لیے ایک ایسی نسبت ہے جو قائم ہوتی ہے بین اجزائہ، اس مرکب تام کے اجزاء کے درمیان. وہ تسمى نسبت التامۃ ایضا، اس نسبت کو کہ جو قائم ہوتی ہے اس کے اجزاء کے درمیان، اس کو نسبت تامہ کہتے ہیں. وہذہ نسبت، یہ نسبت تامہ کہ جو ہر مرکب تام کے اجزاء کے درمیان ہوتی ہے، یہ نسبت جو ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ نسبت جو ہے اس حقیقت ثابتہ کے ساتھ جو ہے موافق ہوتی ہے، اور اس کے حقیقت ثابتہ ہوتی ہے اس نسبت کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نسبت کے لیے حقیقت ثابتہ ما ورائے کلام، خارج از کلام
ہوتی ہی نہیں ہے، فقط یہ نسبت ہوتی ہے لیکن حقیقت ثابتہ وجود نہیں رکھتی۔ اب اس کی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ نسبت جو ہے جو مرکب تام کے اجزاء کے درمیان قائم ہوتی ہے، جس کو ہم نے نسبت تامہ کہا ہے، یہ نسبت یا حقیقت ثابتہ کے ساتھ جو ہے وجود رکھتی ہے، ہوتی ہے اس کے لیے حقیقت ثابتہ، اور لفظ سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ لفظ جو بھی ہو، یا نسبت کے لیے حقیقت ثابتہ نہیں ہوتی۔ نمبر ایک الاول کہ اس کی دو صورتیں ہیں نسبت تامہ کی، کہ وہذہ النسبتو، یا نسبت جو ہے الاول یا تو اس طرح سے کہ قد تکون لہا حقیقت ثابتۃ فی ذاتہا، یا تو اس نسبت کے لیے جو نسبت تامہ ہے مرکب تام کے اجزاء کے درمیان، یا تو اس نسبت کے لیے ہوتی ہے حقیقت ثابتہ فی ذاتہا، خود اپنی ذات میں، کہ خود اس نسبت تامہ کی ذات میں حقیقت ثابتہ پائی جاتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے جو وجود رکھتی ہے، ثابت ہوتی ہے، ما غض النظر عن اللفظ، لفظ سے چشم پوشی کرتے ہوئے، غض یعنی چشم پوشی کرنا، آنکھ کا بند کرنا، کہ لفظ کی طرف ہماری نظر نہیں، کہ لفظ جو بھی ہو، الفاظ جو بھی ہوں، الفاظ سے ہٹتے ہوئے خود جو نسبت ہے ان الفاظ کے درمیان، اس نسبت کے لیے حقیقت ثابتہ ہے، ما غض النظر عن اللفظ، لفظ سے چشم پوشی کرتے ہوئے، انما یکون اللفظ المرکب حاکیا وکاشفا عنہا، وہ جو الفاظ مرکب جو بھی ہوں وہ حکایت کرنے والے ہیں اور کشف و ظاہر کرنے والے ہیں اس نسبت کو، فقط الفاظ کا کام اس نسبت کو جو نسبت تامہ ہے اجزاء کے درمیان، اس نسبت کو حکایت کرنا اور اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کے علاوہ خود لفظ کی کوئی حقیقت اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔ نسبت تامہ جب ہے تو وہ نسبت تامہ جو ہے وہ حقیقت ثابتہ اپنی ذات میں رکھتی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ حَاكِيًا وَكَاشِفًا عَنْهَا، اور صرف جو ہے لفظ وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے یا لفظ جو حکایت کرنے والا ہے اور کشف کرنے والا ہے